انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ نریندر مودی کے خلاف عرب ممالک کے شاندار اقدامات اور تحریک نے اقوام متحدہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ عرب شہزادی ہند القاسمی کی مہم نے شاندار کمال کر دکھایا۔ مودی شہزادی کے آگے ہاتھ جوڑنے پر مجبور، عرب ممالک کا مودی سرکار کے خلاف بائیکاٹ آخرکار کامیاب ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے انسانی نسل کشی پر بھارت پر ایک بار پھر بجلیاں گرا دیں۔ عالمی وبا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف شرمناک سلوک اب بھارت کو مہنگا پڑ گیا۔ اقوام متحدہ نے ایسا مطالبہ کر دیا کہ مودی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ بھارت پر عالمی پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی۔ بھارت کو بلیک لسٹ کروانے کا امریکی مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں امریکی صدر ٹرمپ کی خاموشی نے مودی کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ امت شاہ کے بھونڈے مشوروں نے مودی کی حکومت کو خطرے میں ڈال دیا۔ کیسے بھارتی میڈیا ملک کو ٹکڑوں میں کروانے پر تل گیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حلیمہ سلطان نے عرب کی شہزادی ہند القاسمی کو کیا پیغام بھجوایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، بھارت کے مسلمانوں کے حق کے لیے آواز کو بلند کرنے والی ہند القاسمی کی مہم کے شاندار نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہزادی کی حکمت عملی نے نہ صرف عرب ممالک کے حکمرانوں کو جگایا تھا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی امارات کی اس شہزادی کی آواز پر لبیک کہا اور بھارت کے مسلمانوں کی حالت زار کی اصل تصویر دنیا کے سامنے لے آیا۔ عرب شہزادی ہند القاسمی کو جہاں دنیا بھر میں پذیرائی ملی، وہیں پر بھارت کے مسلمانوں سمیت مسلم امہ شہزادی کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ ہند القاسمی ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی پہلی آواز بنی جس نے عالمی اداروں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہند القاسمی کا جو مشن تھا وہ اب پورا ہو گیا۔ عالمی ادارے حرکت میں آ گئے، بھارت پر پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی اور یہ کسی بھی وقت مودی سرکار کے گلے پر چل سکتی ہے۔ مودی کے دوست اور بی جے پی کے رہنما امت شاہ کے مشوروں نے مودی کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم اب منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ نریندر مودی کو امریکی صدر کے ساتھ دوستی پر بہت ناز تھا، لیکن امریکہ کے اہم ادارے نے جب مودی سرکار کی اقلیتوں کے خلاف پالیسیوں پر شدید تنقید کی اور بھارت کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکی صدر نے بھی اپنے دوست مودی سے منہ پھیر لیا۔ ناظرین کرام، بھارتی مسلمانوں کے خلاف شرمناک سلوک پر عرب ممالک نے جب بی جے پی کی انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والی حکومت کی تاریخی شترول کی تو عالمی دنیا کو بھی ہوش آ گیا کہ واقعی بھارت میں مسلمانوں کو موذی مرض کی آڑ میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور انسانی نسل کشی کی روک تھام کے مشیر ایڈم ڈین نے بھارت میں اقلیتوں سے امتیازی سلوک پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اقلیتوں کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ ایڈم نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتیں محفوظ نہ ہونے پر تشویش ہے۔ بھارت میں اقلیتوں سے ناروا سلوک عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت اقلیتوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ انہوں نے بتایا کہ 2019 میں بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے بعد بھارت میں امتیازی سلوک اور نفرت انگیز تقاریر کے باعث اقلیتوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ایکٹ سے مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اقوام متحدہ کے مشیر نے احتجاجی مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی وجہ سے اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور مواد کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمان سب سے زیادہ نفرت کا نشانہ بنے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کو دوسرے شہریوں کی طرح کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران جماعت بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی کا یہ کہنا انتہائی تشویشناک ہے کہ مسلمان برابری والے درجے میں نہیں آتے اور تمام انسان برابر نہیں۔ ایڈم نے کہا کہ عالمی وبا کے دوران بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں نفرت اور تقسیم کے پھیلاؤ کی بجائے اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے مشیر نے اپنے خصوصی بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا عالمی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف متحد رہنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بھارت میں اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی پولیس نے ایک ہندو کو داڑھی کی وجہ سے بری طرح تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع بیتول میں پولیس اہلکاروں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس لیے ایک وکیل کی پٹائی کر ڈالی کہ انہیں لگا کہ وہ وکیل مسلمان ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس افسر کو معطل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ 23 مارچ کو اس وقت پیش آیا جب دیپک نامی وکیل اپنے گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکلے تھے۔ دیپک کو شوگر کا مرض تھا، اس لیے انہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں 23 مارچ کو گھر سے ہسپتال جا رہا تھا تو پولیس نے مجھے روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ میں نے بتایا کہ ہسپتال جا رہا ہوں، پھر بھی ان لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا۔
میرے یہ کہنے پر کہ میں بیمار ہوں تو ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ پہلوان لگ رہا ہے، ایک تھپڑ مار دیا اور کہا کہ گھر جاؤ۔ وکیل نے بتایا جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ضلع میں سیکشن 144 نافذ تھا۔ میں کافی عرصے سے بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، اس لیے گھر سے نکلنا میری مجبوری تھی، لیکن پولیس نے مجھے جانے نہیں دیا اور میرے ساتھ مار پیٹ کی۔ دیپک نے بتایا کہ انہوں نے پولیس کو کہا کہ وہ ان کے خلاف کیس درج کر لیں، جس پر پولیس والے مزید ناراض ہو گئے اور انہوں نے لاٹھیوں سے بھی پیٹا۔ دیپک نے اپنے ساتھ ہونے والی مار پیٹ کی شکایت کو ہر جگہ اٹھانے کی کوشش کی تاکہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ انہوں نے ضلع کے پولیس سربراہ کو 24 تاریخ کو خط لکھا، اس واقعے کی ساری تفصیل بیان کی۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام معلومات مدھیہ پردیش کے ڈی جے پی کو بھی بھیجی اور ان کے مطابق تمام کوششوں کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے دوسری جگہوں پر اس معاملے کو اٹھایا تاکہ قصورواروں کو سزا مل سکے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ انسانی حقوق کے ریاستی کمیشن، ہائی کورٹ اور دیگر اہم افسران تک بھی اپنی شکایت پہنچائی۔ ان تمام کوششوں کے بعد پولیس نے لگ بھگ 2 ماہ بعد ان کا بیان لینے ان کے گھر پہنچی۔ پولیس ٹیم میں 2 لوگ شامل تھے، جس میں ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھوانی سنگھ پٹیل تھے، اور اس دوران بھی پولیس افسران اپنے ساتھی اہلکاروں کی طرفداری کرتے رہے جنہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھوانی سنگھ پٹیل نے کہا کہ ان کا ساتھی دراصل غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، غلطی سے پٹائی ہو گئی کیونکہ پولیس اہلکار کو لگا کہ وہ مسلمان ہے، ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ دیپک کے پاس پولیس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں وہ بار بار دیپک کو درخواست واپس لینے کا کہہ رہے ہیں۔ انہیں کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی مار پیٹ ان کو دوسرے سماج کا سمجھ کر کی گئی۔ دیپک نے اس واقعے کی CCTV فوٹیج کی درخواست بھی کی تھی، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیس سامنے آنے کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران نے بھوانی سنگھ پٹیل کو معطل کر دیا ہے۔ بیتول بار ایسوسی ایشن کے سربراہ سنجے مشرا کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس معاملے کی FIR درج ہونی چاہیے۔ دیپک کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کی وجہ سے ابھی تک کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج کے اندر ایک خاص کمیونٹی کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، لیکن یہ آگ مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہے گی، یہ معاشرے کے کنارے پر کھڑے سبھی لوگوں کے لیے خطرناک ہے۔ ساتھ ہی ان کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ پولیس ان کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا لے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے مجھے بیان درج کرتے وقت یہ بول بھی رہے تھے کہ وکیل صاحب پولیس سے دوستی رکھو گے تو دونوں بھائیوں کی وکالت اچھی چلے گی، ورنہ پولیس کبھی بھی کسی جھوٹے مقدمے میں آپ کو پھنسا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اقوام متحدہ نے عالمی وبا کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں سخت گیر ہندو تنظیمیں اور میڈیا کا ایک خاص حصہ وبا کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل عالمی ادارہ صحت نے بھی بھارت میں وبا کے حوالے سے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت نکتہ چینی کی تھی۔ بھارت میں مقامی غیر سرکاری تنظیموں اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والی اقوام متحدہ کی بھارتی مندوب نے موجودہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو وبا کے حوالے سے ایک خاص برادری کے لوگوں کو بدنام کرنے کے خلاف لڑنے اور مہاجر مزدوروں کے مسائل سے فوری طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی بھارت میں وبا کو ایک خاص مذہب سے جوڑنے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو آخرکار بھارت میں ہی پنپنے کا موقع کیوں ملتا ہے۔ ادارے کے پروگرام ڈائریکٹر مائک رینی کا کہنا تھا کہ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ موذی مرض میں مبتلا افراد کو مذہب کی بنیاد پر پرکھنے سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے نظام الدین کے علاقے میں واقع تبلیغی جماعت کے مرکز میں مقیم بعض افراد میں وبا کی تصدیق ہونے کے بعد سخت گیر ہندو رہنما اور بھارتی میڈیا کا ایک خاص حلقہ مسلمانوں کو نشانہ بناتا رہا۔ وبا اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک خاص طبقہ تمام مسلمانوں کو ملک دشمن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکمران جماعت BJP کے ایک رکن پارلیمان نے اسے وبائی جہاد قرار دے دیا۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا میں اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ملک کے مختلف حصوں سے مسلمانوں پر حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ دلی میں ایک ہجوم نے تبلیغی جماعت سے وابستہ ایک نوجوان کو اتنا مارا کہ وہ بعد میں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ بھارت میں اقوام متحدہ کی مندوب نے اس سلسلے میں حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد بھارتی حکومت نے اپنی ایک ایڈوائزری میں وبا کو کسی خاص کمیونٹی سے نہ جوڑنے کا بیان جاری کیا ہے۔ حکومت نے بیان میں کہا کہ اس طرح کے رویے سے ایک دوسرے کے خلاف تعصب میں اضافہ ہوگا، اس سے عداوتیں، بدنظمی اور انتشار میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کامنٹ کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔